اللہ پاک نے اس صورت کے اندر کیا ذکر فرمانا ہے، اس خلاصے کے اندر جو چیز میں ذکر کرتا ہوں، قرآنی اور نزولی ترتیب، صورت کا تعارف، اسمی ربط، معنوی ربط، صورت کا اجمالی خلاصہ، صورت کا دعویٰ، اور آخر پہ وہ چیزیں جو اس صورت میں آپ کو ملیں گی، اس کے علاوہ باقی پورے قرآن میں وہ چیز نہیں آئی۔ اس کو بولتے ہیں امتیازات صورت۔ تو سب سے پہلی چیز، اس صورت کی قرآنی اور نزولی ترتیب کیا ہے؟ تو قرآنی ترتیب تو بڑی آسان ہے۔ سورہ فاتحہ سے آپ صورتیں گننا شروع ہو جائیں تو سورہ الم تری کیف، سورہ فیل تک 105 صورتیں۔ کتنی صورتیں جی؟ اور اب اس صورت کا نمبر ہے 106۔ 106۔ یہ ترتیب تو بڑی آسان ہے، آپ کو ہر قرآن میں مل جائے گی، آپ صورتیں گننا شروع کر دیں گے، آسان ہے۔ لیکن دوسری ترتیب جس کو نزولی ترتیب بولتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے جب وحی لے کے آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ جب لے کے آئے نا یہ صورت، سورہ قریش، اس وقت اس کا صورت کا نمبر کتنا ہے؟ یہ عام ترتیب سے ہٹ کے ذرا ترتیب ہے اور یہ ذرا مشکل ہے۔ پرانی ترتیب تو آپ آسانی سے 114 صورتیں ہیں، کون ترتیب بار آپ پڑھتے ہیں، آپ کو صورتیں معلوم، لیکن نزولی ترتیب کون سی ہے؟ آسان سی مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے جب آپ قرآن کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ نہ قرآنی ترتیب جب آپ قرآن کھولتے ہیں پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ۔ لیکن جب جبرائیل امین پہلی دفعہ غار حرا میں حضور علیہ السلام کی ذات پہ جو وہی لے کے آئے، وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب فرق معلوم ہو گیا، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، نزولی ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی صورت اس دنیا میں جو اتری حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پہ، وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ علق۔ اور وہ کس بارے میں ہے؟ اسی 30ویں بارے میں آپ نے پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو قرآنی ترتیب اور ہے نزولی ترتیب، لیکن یاد رکھیں یہ دونوں ترتیبیں اللہ کے حکم سے رکھی گئی ہیں، دونوں ترتیبیں ٹھیک ہیں۔ یہ دونوں ترتیبیں کیا ہیں جی؟ کوئی یہ نہ کہ یہ فرق کیوں آ گیا۔ تو قرآنی ترتیب بھی اللہ کے حکم سے، نزولی ترتیب بھی اللہ کے حکم سے رکھی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اتنی بڑی بات میں نے کر دی ہے، سورہ قریش کی نزولی ترتیب کیا ہے؟ تو اس کی نزولی ترتیب یہ ہے کہ 29واں نمبر ہے اس کا۔ کتواں نمبر ہے؟ اس سے پہلے 28 صورتیں اتر چکی تھی، یہ 29 نمبر پہ سورت نازل ہو رہی ہے۔ تو نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 29 ہے، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 106 ہے۔ اب اس سورت کا تعارف کیا ہے؟ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ القریش۔ سورۃ القریش، اس میں اللہ پاک نے جو پہلی آیت میں لفظ ذکر کیا، لِإِيلَافِ قریش، لِإِيلَافِ قریش کا لفظ آیا، آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر آیا،
اور یہ وہ پوری صورت ہے جس میں پوری صورت میں آپ کے میرے آقا کے خاندان کا تذکرہ ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہے، اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ پوری صورت، جس صورت کے نام یہ اللہ نے کیا رکھ دیا؟ قریش کا معنی کیا ہے؟ ہم سنتے تو رہتے ہیں، قریش کا معنی کیا ہے؟ قریش کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو قبیلہ ہے، لیکن قریش نام رکھا ان کا کیوں گیا؟ آپ کو میں لے چلتا ہوں 14.5 صدیاں پیچھے چلیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کر دیا کہ آپ کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو قریش، یہ آپ کا جو یہ نام رکھا گیا قبیلے کا، قریش کس کو کہتے ہیں؟ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ میرے آپ کے آقا کے چاچا کے بیٹا۔ بولا بھی کریں یار، نہیں یا بولا کرے، جواب دے دیا کریں۔ چاچا کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، عباس کے بیٹے عبداللہ۔ تو عباس میرے نبی کے کیا لگے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے کیا لگے؟ چاچا۔ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عباس کے بیٹے عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا قریش اس جانور کو کہتے ہیں جو سمندر کے اندر ہوتا ہے، بہت بڑا جانور، بہت بڑا، اتنا بڑا جانور ہے کہ دنیا کا کوئی جانور اسے کھا، وہ اپنے سے چھوٹے جانوروں کو کھا لیتا ہے، لیکن اس کو کوئی کھانے والا۔ اسی مناسبت سے ہمارے قبیلے کا نام بھی کیا ہے؟ قریش۔ اب معنی سمجھ آ گیا؟ شاید آپ نے اس سے پہلے یہ بات نہ سنی ہے۔ قریش کس کو کہتے ہیں؟ سمندر میں بہت بڑا کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا جانور کہ آج تک اسے کوئی کھانے والا، وہ اپنے سے چھوٹوں کو کھا لیتا ہے لیکن اسے کوئی کھانے والا، یعنی طاقت کے لحاظ سے اتنا بڑا طاقتور ہے، اتنی بڑی وہ چیز ہے۔ تو قریش کی وجہ تسمیہ تعارف میں نے کروا دیا، کیونکہ اللہ پاک نے پہلی آیت میں یہ لفظ ذکر کر دیا قریش کا، اور اس میں کل 4 آیات ہیں۔ کتنی جی؟ چھوٹی ساری صورت ہے۔ کتنی آیات؟ 4۔ اب تیسری چیز جو میں نے ذکر کرنی ہے وہ ہے کہ اس صورت کو سورت فیل کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ سورت فیل کے ساتھ، ہر صورت کو پچھلی صورت کے ساتھ جو رکھا گیا ہے نا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ جیسے تسبیح کے دانے کبھی دیکھے؟ تسبیح دیکھی ہے تو ایک دانہ دوسرے دانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے نا، پروئے ہوتے ہیں دھاگے کے اندر، تو جب پروئے ہوتے ہیں تو وہ بڑے خوبصورت بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سورت قرآن مجید کی 114 صورتیں جو رکھی گئی ہیں نا، ہر صورت کو پچھلی صورت کے ساتھ مناسبت ضرور ہے۔ اب اس صورت کو، سورہ فیل کو، سورہ قریش کو سورہ فیل کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ اسمی ربط، اللہ پاک کہتے ہیں افسوس ہے، کیا ہے؟ افسوس ہے کہ واقعہ فیل سے بھی قریش نے عبرت حاصل نہ کی۔ واقعہ فیل، واقعہ فیل، وہ ابرا کے لشکر کے ساتھ جو اللہ پاک نے اس کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اب ان قریش والوں کو چاہیے تھا اس واقعہ کو دیکھ کے سن کے کیا کر لیتے؟ عبرت حاصل کر لیتے کہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے گھر کی مخالفت کرتا ہے یا اللہ والوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کا انجام
کیا ہوتا ہے؟ لہذا اے قریشیو، تم نے میرے نبی کی اگر مخالفت کی نا، میرے نبی کی بات نہ مانی، میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا، تو پھر تم پہ افسوس ہے، تم نے اصحاب فیل سے پھر عبرت حاصل نہیں کی۔ تم نے میرے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، میرے نبی کی رسالت کا انکار کر دیا۔ تو میرے آپ کے آقا کی نبوت کا انکار کرنے والے قریشی تھے یا کوئی نہیں؟ قریش میں سے کچھ تھے جنہوں نے نبی پاک کی نبوت کا انکار کیا؟ جب کوئی صفا کی پہاڑی پہ آپ نے اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب تو پہلے مخالفت کیا کی تھی؟ کہ نہ آئے اس بندے کا ابو لہب سب سے پہلے۔ اور ابو لہب میرے نبی کا کیا لگتا ہے؟ سکا چاچا، عبد المطلب دی اولاد ہے، سکا چاچا ہے، اس نے مخالفت کی تھی۔ تو اللہ پاک ان کو، قریشیوں کو جنہوں نے میرے نبی کی بات نہیں مانی، ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اصحاب فیل سے عبرت حاصل نہیں کی، تمہیں تو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، میرے نبی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہے اسمی ربط۔ معنوی ربط کیا ہے جی؟ معنوی ربط اللہ پاک فرماتے ہیں پچھلی سورہ فیل میں دشمن کعبہ، دشمن جو کعبہ کا دشمن تھا، اس کی تباہی کا ذکر تھا کہ اللہ نے اس کو کیسے تباہ کیا جی؟ ابرا کو اور اس کے پورے لشکر کو۔ سورہ فیل میں آپ نے واقعہ سنا، اللہ نے فرمایا پچھلی سورت میں دشمن کعبہ کی تباہی کا ذکر تھا، اب اس سورت میں قریش کو کعبہ ہی کی وجہ سے امن ملا ہے۔ قریش کو امن ملا ہے تو کس کی وجہ سے؟ کعبہ کی وجہ سے۔ جب یہ واقعہ فیل ہوا نا ابرا کے ساتھ، تو پھر پورا عرب میرے نبی کے خاندان کا ادب اور احترام کرنے لگ گئے۔ عبد المطلب کا کیا کرنے لگ گئے؟ کیونکہ آپ متولی تھے خانہ کعبہ کے، خادم تھے، تو پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی، اے جڑے بندے نہیں عبد المطلب تھے دا خاندان، اے ولی اللہ ہے، یہ اللہ دے نیک بندے نے، ان کو تکلیف نہیں دینی، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، اگر ان کے ہم قریب گئے تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ اللہ کا عذاب کیا آ جائے گا جی؟ تو پچھلی صورت میں دشمن کعبہ کا ذکر تھا، اب اس صورت میں اللہ نے فرمایا اے قریشیو، تمہیں میں نے عزت دی ہے تو خانہ کعبہ کی وجہ سے، کہ تم خانہ کعبہ کے کیا تھے؟ خادم تھے، متولی تھے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں گرمی اور سردی کے سفر کے مواقع میں نے تمہیں فراہم کر دیے۔ سردی کے اندر بھی تم سفر کرتے ہو، گرمی میں بھی کیا کرتے ہو، لیکن راستے کے اندر تمہارا کافرہ کوئی لوٹنے والا، کوئی ڈاکو اور چور تمہیں نہیں لوٹتا۔ کیوں؟ کہ میں نے تمہیں امن دے دیا۔ کیا دے دیا؟ امن دے دیا۔ تو یہ تو معنوی ربط تھا۔ اب اس صورت کا اجمالی خلاصہ، اس صورت میں اللہ پاک نے کیا کچھ ذکر کرنا ہے؟ 2 سفر ذکر ہوں گے۔ کتنے جی؟ 2 سفر۔ قریشی 2 سفر کرتے تھے، سردیوں کا سفر الگ، گرمیوں کا سفر۔ ایک سفر تھا یمن کی طرف، دوسرا سفر تھا شام کی طرف۔ تو پورے سال میں کتنے سفر؟ تو موسمی 2 آندے، سردی دے تے گرمی دے۔ تو سردی میں یمن اور گرمی میں شام، 2 سفر کیا کرتے تھے۔ اور 2 نعمتوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اس صورت میں کتنی نعمتوں کا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قریشیو، مکہ دے وچ کوئی چیز پیدا نہیں ہوندی سوائے کھجور دے۔ شاید مکہ میں یہ بھی نہ ہوتی ہو۔ مکہ کے اندر خود کی پیداوار، آج جو مکہ میں چیزیں ملتی ہیں نا وہ باہر سے آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ تو اس لیے مکہ کے لوگوں نے پھر تجارت کی۔ کیا کی جی؟
باہر جا کے دوسرے علاقوں سے تجارت کرتے تھے، تو اللہ پاک نے دو نعمتیں عطا کی کہ ان کو معیشت بھی دی۔ کیا مل گئی؟ معیشت، روزی، رزق کی فراوانی، وانی اتنی فراوانی ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جتنا رزق مکہ مدینہ میں ہے اتنا پوری دنیا میں کسی ملک میں ہے؟ بلکہ پوری دنیا کے جو پھل ہیں، فروٹ ہیں، سبزی ہیں، اناج ہے، وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اللہ آپ کو لے جائے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں مکہ مدینہ میں کتنی سوغات ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ ساری باہر سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دو سفر بھی عطا کیے، دو نعمتیں بھی، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ ترغیب الی التوحید ہے کہ اے انسانوں، اے قریشیوں، کہ تمہیں نعمتیں دینے والا میں، معیشت دینے والا میں، تو پھر تم نے عبادت بھی کرنی ہے تو کس ذات کی؟ شاباش۔ سجدہ بھی کرنا ہے تو کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ تو یہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جو چیز ذکر کرنی ہے اس کا ذکر کیا۔ اور اس صورت قریش کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ پاک کیا منوانا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تزہید فی الدنیا۔ تزہید فی الدنیا کا کیا مطلب ہے؟ بھی اللہ دی عبادت کرو، مال و دولت نال عبادت نہ کرو۔ محبت کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے قرآن سے، میرے نبی کی آل سے، اہل بیت سے محبت ان سے کرنی ہے۔ اس دل میں دنیا کو پالنا نہیں ہے، مال و دولت سے محبت نہیں کرنی، مال و دولت کی محبت نکال دینی ہے۔ اگر مال و دولت کی محبت دل میں آ گئی نا، پھر یاد رکھنا تم میری عبادت سے دور ہو جاؤ گے، جیسے آج کا مسلمان دور ہو گیا۔ آج ہمارے دل میں مال کی محبت ہے، دنیا کے نفع نقصان کا پتہ ہے کہ میں ادھر دیر ہو گئی تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا۔ آج ہمیں اتنا پرواہ نہیں کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ میری جماعت کی نماز روزانہ چھوٹ رہی ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج کا مسلمان اس کو نقصان نہیں سمجھ رہا، دنیا کے نفع نقصان کو سمجھتا ہے۔ دکان میری 10 بجے نہ کھلی تو مجھے یہ گھاٹا آ جائے گا۔ کبھی کسی نے رات 12 بجے دکان کھولی ہے؟ کیوں نہیں کھولتا؟ ادھر اس کو پتا ہے کہ 12 بجے کا فائدہ نہیں، ادھر نماز قضا ہو رہی ہے، پیا بستر پہ پڑھ لینے جی، جماعت کی نماز چھوڑ ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ جو مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں نا، ان کا زیادہ حق ہے، ان کا زیادہ حق ہے وہ جلدی مسجد میں آئیں، کیونکہ یہ کس کے پڑوسی ہیں؟ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، وہ جلدی آیا کریں، وہ اس کو آباد کریں۔ تو اس لیے میرے بھائی، آج ہمارے دلوں میں دنیا اتنی بڑھ چکی ہے، آج 10 گھنٹے میں اور آپ دھوپ میں کام کر لیتے ہیں، یہ مزدور کام کر رہا ہے، یہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ آگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، گرمی ہو سردی ہو کر رہے ہو۔ جو بندہ 10-12 گھنٹے گرمی برداشت کرتا ہے، وہ 5 منٹ پکھے تھلے کھلو کے، اے سی والے کمرے کھلو کے نماز نہیں پڑھ رہا، باہر دھوپ میں کام کر رہا۔ اس کا مطلب ہے اس کا جسم ٹھیک ہے، اس کا جسم، اس کی روح کمزور ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنی روحیں کمزور کر دی ہیں، اور جو ایمان تجھے دکان اور کاروبار گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا رہا، کل وہ ایمان تجھے قبر سے اٹھا کے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ کہ آج ہم نے اپنا ایمان اتنا کمزور کر دیا کہ دکان سے، کاروبار سے اٹھ کے میں مسجد تک نہیں پہنچ سکا، گرمی سے اٹھ کے پنکھے کے نیچے نہیں آ سکا، کل وہ ایمان قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچائے گا؟ اتنا کمزور کر دیا ہم نے ایمان کو۔ تو لہذا گرمی ہو سردی ہو، خوشی ہو غمی ہو، نماز کسی صورت میں معاف ہے، اور بندے کو پتہ بھی ہے فرض ہے۔ ایک نماز پڑھو تو 1 کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ سارے بول دو۔ 27 تھا، تکبیر اولیٰ نال پڑھو تھا، وہ نماز مسواک کر کے پڑھو تھا،
اب فائدے ہمیں پتہ ہیں، جانتے ہیں، عمل کیا ہے جانتے ہیں ہم، اور جو جاننے کے بعد عمل نہیں کرتا اسے 1 گنا سزا ملتی ہے یا 2 گنا سزا ملتی ہے۔ جس کو مسئلے کا علم ہو، دین جانتا اور وہ عمل نہ کرے، اس کو سزا کتنی ملتی ہے؟ ایک بچہ ہے نا آپ کا، اس کو پتہ نہیں تھا، غلطی کر بیٹھا، دوسرا بچہ اس کو علم تھا، جان بوجھ کے اس نے غلطی کی ہے، آپ کس کو سزا زیادہ دیتے ہیں؟ جو جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے، جس کو علم تھا۔ تو میرے بھائیوں سستی نہ کرو، خاص طور پہ نماز والے معاملہ میں۔ تو اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا کہ میری عبادت کرو، مال و دولت سے محبت شاباش بولو نہیں کرنی، مال و دولت سے محبت نہیں کرنی۔ آپ علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے تھے تو کوئی مال تجارت آ گیا، کیا آ گیا؟ صحابہ کرام اٹھے اور چلے گئے مال کے لیے، تو اللہ پاک نے وعید بھیج دی کہ تمہیں میرے دین سے زیادہ دنیا پسند ہے، تم دنیا چاہنے لگ گئے۔ میرے اللہ نے تو اسی وقت وہی بھیج دی کہ جب دین بیان ہو رہا، نماز کا ٹائم ہو تو تم نے کاروبار چھوڑ دینا ہے، تجارت کیا کر دینی ہے؟ سورہ جمعہ کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے جدو اذان جمعے دی آ جائے تو تسا کی کرنا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اذان کیڑی اذان ہے؟ پہلی اذان ہے یا دوئی اذان ہے؟ لیکن عمل ہمارا کیا ہے؟ جانتے ہیں پہلی اذان ہے، پہلی اذان ہے، پہلی اذان پہ کاروبار چھوڑ دینا ہے۔ ہم کاروبار کب چھوڑتے ہیں؟ ہم مسجد میں کب داخل ہوتے ہیں؟ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، جب دوسری اذان، تو بات عمل ساڑھے مخالف ہے۔ تو ہمیں ترقی کیسے ملے، ہمیں عزت کیسے ملے؟ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ میری عبادت کرنی ہے، میرے دین سے محبت کرنی ہے، مال و دولت سے محبت۔ اے ایمان والے، تمہارے دل میں بسے تو میں بسوں تو آمنہ کا لال بس جائے۔ اور اب آخری چیز، جو چیزیں اس صورت میں ملیں گی اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ملے گی، وہ 3 چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ شاباش بول دیں۔ سب سے پہلی چیز قریش اور ایلاف قریش کا ذکر۔ قریش کا لفظ آپ کو پورے قرآن میں اگر ملے گا تو کس صورت میں؟ اس کے علاوہ پورا قرآن اٹھا لے، کہیں قریش کا لفظ۔ اور اللہ نے فرمایا قریش والوں سے محبت کرنی ہے۔ قریش والوں سے کیا کرنا ہے؟ آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ عرب سے تم نے محبت رکھنی ہے 3 وجہ سے۔ عرب والوں سے کیا رکھنی ہے؟ کتنی وجہ سے؟ کیونکہ تمہارا نبی کیا ہے؟ عربی ہے۔ تمہارا نبی کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا میں کیا ہوں؟ عربی ہوں۔ تو چونکہ میں عربی ہوں تو عرب والوں سے تم نے کیا رکھنی ہے؟ محبت۔ اور قرآن کس میں ہے؟ شاباش، قرآن کس میں ہے؟ اور اہل جنت کی زبان کون سی ہے؟ 3 وجہ سے تم نے محبت۔ ہاں ان کے اعمال پہ بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہوں گی، وہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن ہم نے محبت کیوں رکھنی ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا، ہمارے نبی نے فرما دیا کہ عرب والوں سے تم نے کیا رکھنی ہے؟ محبت۔ تو قریشیوں سے محبت رکھنی ہے۔ اور آج بھی ہم سید کی ذات سے محبت کرتے ہیں یا کوئی نہیں؟ کیونکہ اس کی نسبت کدھر ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف۔ دوسری بات، اللہ پاک نے 2 سفروں کا بیان کیا۔ کتنے سفر؟ ہاں، رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کا سفر اور گرمیوں کا سفر۔ اور تیسری چیز جو اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر فرمائی، انسانی زندگی کی 2 بنیادی ضرورتوں کا بیان۔ انسانی زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے 2 بنیادی ضرورتوں کا بیان۔ جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ 2 چیزیں۔ کتنی چیزیں؟
معیشت، معیشت کس کو کہتے ہیں؟ روزی، کاروبار، تجارت، اور دوسرا امن۔ دوسرا کیا ہے جی؟ امن۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ انعام ہے، سورۃ آیت نمبر 82 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے گا نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملائے گا نہیں، اسے میں 2 انعام دوں گا۔ اسے کتنے انعام دوں گا؟ ایک انعام کہ اسے امن دوں گا، کیا دوں گا؟ سکون دوں گا، راحت دوں گا، اور دوسری چیز اسے کامیاب بھی کروں گا۔ اسے کیا کروں گا؟ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 82، گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ تو امن کب آئے گا؟ جب ہم مومن ہوں گے، پکے مومن ہوں گے، ایمان پہ پکے ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں امن آ جائے گا۔ ایمان میں جتنی کمزوری آئے گی تمہارا امن خراب ہوتا جائے گا، معیشت زوال کی طرف جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی 4 آیات کا میں ترجمہ کروں گا۔ یہ جو سورت ہم پڑھتے ہیں نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اور یاد رکھنا پوری صورتوں میں سب سے مشکل صورت کا اگر کوئی معنی ہے تو اس صورت کا ہے۔ آپ نے پڑھ تو لیا لیکن معنی میں بڑے بڑے مولویوں نہیں کوئی نہیں آندہ ادھا معنی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں مجھے ایک بات یاد ہے کہ ایک جماعت والے گئے نا کسی دعوت دیں کہ دین گئے اگو وہ مولوی آئی اسے کہ تو قرآن دا ترجمہ آندہ ہے نہ کہ جی سان کیڑا آندہ سی تو سکھ دے بدے ہیں ایک وچ کوئی نہ سمجھدار ہے جو انہیں کہا اچھا تسی عالم ہو جی میں عالم ہوں اے سورہ قریش دا ذرا ترجمہ تب ایمان دست دیا کدھا وڈی سورت ہے چھوٹی جی 4 انہیں کہا آپ عالم ہیں نا سورہ قریش کا مجھے ترجمہ بتا دیں تو اس عالم صاحب نے قریش کا ترجمہ نہ جایا سمجھ آ رہی ہے اتنی مشکل معنی ہے اس کے تو انشاءاللہ کل اس کے معنی بتاؤں گا اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق